بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر جو کفارہ ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو 60 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلانا پڑے گا، آپ کا جو کفارہ ہے وہ معاف ہو جائے گا، صرف آپ نے اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی۔ اس میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے رات کو روزے کی نیت نہ کر سکا اور دن میں اس نے روزے کی نیت کی، اگر دن میں اس نے روزے کی نیت کی، بعد میں کسی وجہ سے اس سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہیں ان کو دوران روزہ حیض آ جاتا ہے، لیکن اس حیض کے خون کے آنے سے پہلے انہوں نے کسی وجہ سے روزے کو توڑ دیا تھا جان بوجھ کر، تو اب پہلے تو ان پر کفارہ تھا، لیکن اگر اسی دن پھر حیض شروع ہو گیا بعد میں، تو اب ان کا جو کفارہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا، انہیں کفارہ نہیں ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے اس نے روزہ توڑ دیا اور پھر روزہ توڑنے کے بعد اسی دن افطار سے پہلے اس پر ایسی بیماری لاحق ہو گئی یا وہ ایسا بیمار ہو گیا جس سے وہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہا یا اس کو روزہ توڑنا پڑ سکتا تھا، تو ایسی صورت میں بھی جو کفارہ ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے جماع پر مجبور کیا اور دھمکی دی کہ اگر نہیں کرو گے تو اس سے تمہاری جو جان ہے اس کو لے لیں گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہارا کوئی عضو وغیرہ کاٹ دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اس نے دیکھا کہ اس کے تھوک کے ساتھ خون آیا، مثلا اس نے تھوکا تو تھوک میں اس نے خون دیکھا اور پھر اس بے شک خون جو ہے وہ غالب ہو تھوک پر، تو اگر وہ اس تھوک کو، خون والے تھوک کو واپس اپنے پیٹ کے اندر لے جاتا ہے تو روزہ تو ٹوٹے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کفارہ ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔